نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا، ایسے ہی منافقوں کو بھی مومنوں کے ساتھ پل صراط عبور کرنے کے لیے نور دیا جائے گا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی ہوں گے کہ ان کا نور بجھ جائے گا، یعنی ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ایک آس دے کر توڑنے کے لیے ان کو نور دیا جائے گا، لیکن راستے میں ہی بجھ جائے گا، وہ پل صراط تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو نور بجھنے کے بعد منافق اور مومن کا مکالمہ ہوگا، یعنی آپس میں بات ہوگی۔ منافق کہے گا ہماری طرف بھی ذرا نظر کرم کرو اور اپنے نور میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ مومن کہے گا یہ نور تو دنیا سے ملتا ہے، وہاں سے لا سکتے ہو تو جاؤ لے کر آؤ۔ منافق کہے گا کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات نہیں کرتے تھے؟ مومن کہے گا ہاں، نماز روزہ تو کرتے تھے، لیکن اسلام اور کفر کی کشمکش میں تم نے مسلمانوں کے بجائے کافروں سے اپنے مفادات وابستہ کر رکھے تھے۔ یاد رکھیں کہ کوئی ایسا فائدہ جو کہ مومن مسلمان کے لیے فائدہ ہو تو مومن مسلمان کو چھوڑ کر آپ وہ فائدہ کسی نان مسلم کو یا کسی کافر کو یا کسی منافق کو نہیں دے سکتے۔ تو منافقین کے بارے میں آیت پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الحدید آیت نمبر 13 اور 14۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسورۃ لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ فرمایا اس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے گا، پس وہ کافروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، یعنی ان کی والی بنے گی اور انہیں عذاب علیم سے دو چار کرے گی۔ دوزخ کی آواز بھی بڑی دردناک ہوگی، دل کو دہلا دینے والی ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قیامت کے روز پل صراط عبور کرنے کے لیے ہر انسان کو خواہ مومن ہو یا منافق نور دیا جائے گا اور سارے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ جہنم کے پل پر کنڈے اور کانٹے ہوں گے، وہ کنڈے اور کانٹے لوگوں کو پکڑ لیں گے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا۔ منافقوں کا نور راستے میں ہی بجھ جائے گا اور اہل ایمان اپنے نور کی روشنی میں پل عبور کر لیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کوئی جلدی، کوئی ہوا کی طرح، کوئی ہوا سے بھی زیادہ تیز، کوئی لڑکھڑاتا، کوئی اوندے منہ چلتا چلاتا آخرکار پار کر ہی لے گا، لیکن جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو پل صراط سلامتی سے عبور کرنے والے اہل ایمان کو کنترا جگہ کا نام ہے، وہاں پر روک لیا جائے گا، ان کی باہمی ناراضگیاں اور گلے شکوے دور کیے جائیں گے، تب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ جنت میں شکر گزار ہو کر رہیں۔ تو جنت سے پہلے کینہ وغیرہ نکال لیا جائے گا۔ تو جنت کیونکہ پاک لوگوں کے لیے ہے، کینہ وغیرہ رکھنا پاکیزگی نہیں ہے۔ جب ان کے دل صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پار کرنے کے بعد مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان کنترا پر روک لیا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کنترا پل صراط کا آخری حصہ ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا پل ہوگا، اللہ تعالی عالم، لیکن عربی زبان میں کنترا بلند عمارت یا پل کو کہتے ہیں۔ تو قیامت کا دن سب لوگوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ اس روز جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنے رسولوں کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، خواہش کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اس روز وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اس کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 42 ضرور پڑھیے، اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 27-29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز ظالم افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے نصیحت پہنچنے کے بعد گمراہ کر دیا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو دغا دینے والا۔ اور جیسے کہ حشر والے دن جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا تو ان کو مرتے دیکھ کر کافروں کی حسرت ہوگی، کافروں کے دلوں میں حسرت ہوگی، کہیں گے کاش وہ بھی مٹی ہو جاتے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے روز زمین کو کھینچ کر ہموار میدان بنا دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مخلوق، انسان، جن، چوپائے اور وحشی جانور سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ جانوروں کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوائیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بھی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانوروں کے قصاص سے فارغ ہو جائیں گے تو انہیں حکم دیں گے اب مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر لوگ انہیں دیکھ کر تمنا کریں گے اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء کی سفارش پر دوزخ سے ان کو نکال لیا جائے گا جن کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا، نکال کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا آب حیات سے نہلا کر۔ تو اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، حسرت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر شفاعت کے ذریعے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرماتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کوئی مسلمان ہے اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہے وہ وقت جس کے بارے میں ارشاد مبارک ہے ایک وقت آئے گا جب کافر پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 2 میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے بھی قیامت کا دن باعث حسرت ہوگا، وہ بھی حسرت کریں گے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے تھے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی اپنی ولادت کے دن سے لے کر بڑھاپے کی موت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کاش اسے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ کسی مومن نے بھی بہت سی نیکیاں کی ہوں گی تب بھی وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں اور نیکیاں کر لیتا اور میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ قیامت کے روز لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ فکر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تاکہ ہمیں یہاں پر زیادہ اجر ملتا، اور جن کی دعائیں یہاں پر قبول نہیں ہوتی ان کو بہت زیادہ وہاں پہ اجر ملے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ مجھے اتنا اجر ملا ہے تو وہ بھی تمنا کرے گا، وہ بھی حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ مجھے یہاں پہ اجر مل جاتا۔ آج تو دنیا اس بات پر بے چین ہے، بے قرار ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔
تو اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید اس کے لیے آخرت میں بے حد اجر رکھا ہوا ہے، کیونکہ جس کی یہاں پہ قبول نہیں ہوتی دعا، اس کی رد کبھی نہیں ہوگی، اس کا اجر اس کو آخرت میں ضرور ملے گا، بشرطے کہ وہ نا شکرا نہ ہو، نا امید نہ ہو، دعا مسلسل کرتا رہے، دعا کرنی نہ چھوڑے، تو آخرکار اہل جنت کا جنت میں اور اہل جہنم کا جہنم میں ہمیشہ کے لیے مقام ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ اس کے بعد وہ رہیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرمائیں گے تو موت کو ایک دیوار پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان واقع ہوگی۔ پھر پکارا جائے گا اے جنت والو، وہ گھبرائے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ پھر پکارا جائے گا اے جہنم والو، وہ خوشی سے متوجہ ہوں گے۔ پھر دونوں سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں فریق جواب دیں گے ہاں، ہم خوب پہچانتے ہیں، یہ موت ہے جسے دنیا میں ہم پر مسلط کیا گیا تھا۔ چنانچہ اسے سب کے سامنے دیوار پر لٹکا دیا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا جائے گا اے جنت والو، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب موت نہیں ہے۔ اے جہنم والو، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت نہیں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو موت کو ذبح کرنے کے اعلان پر اہل جنت کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو اہل جنت خوشی سے مر جاتے، اور اہل جہنم کو اتنا غم ہوگا کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو اہل جہنم غم سے مر جاتے۔ آخری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک چت قبر مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اور یہ دعا بھی ضرور پڑھا کریں جو حضرت آسیہ پڑھا کرتی تھیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ تو جو کوئی کہے گا 3 دفعہ جنت کے بارے میں سوال کرے گا، 3 دفعہ کرے گا تو جنت اس کے لیے کہتی ہے یا اللہ اسے جنت عطا فرما۔ تو کوئی جہنم سے بچاؤ کے لیے 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو جہنم کہتی ہے یا اللہ اسے جہنم سے بچا۔ اس لیے صبح شام 3 دفعہ ضرور کہا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا شمار اپنے متقی پرہیزگار دیندار لوگوں میں فرمائے، مقربین بندوں میں فرمائے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اقبال کیلانی کو۔ تو محمد اقبال کیلانی کی کتاب کے ذریعے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین میں نے آپ لوگوں کو سنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آپ کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا فرمائے، جو اس دنیا میں بھی نافع ہو اور آخرت میں بھی ہمیں اجر عظیم ملے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر تیار کر کے آپ لوگوں کو ضرور سینڈ کروں گی۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ میرا حوصلہ افزائی کرنے کے ذریعے میرا کانفیڈینس بڑھایا، میری آواز کو سنا۔ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دین کی وجہ سے جوڑے رکھے اور دین سے بھی جوڑے رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائی، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔